السلام علیکم دوستو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آسمانی نکاح کی بشارت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کو آسمان پر بھی اعلان کروایا۔ فرشتے اس مبارک جوڑے پر درود و سلام بھیجتے رہے۔ دوستو بی بی فاطمہ کی عمر جوانی کو پہنچی تو کئی صحابہ نکاح کی خواہش کے لیے در نبوت پر حاضر ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابہ نے رشتہ بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے انکار فرما دیا۔ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے اداس تو ضرور ہوئے، مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے کہ اس انکار میں کوئی بڑی حکمت ضرور ہوگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے، دل میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، لیکن زبان پر الفاظ نہ آتے۔ ان کا ایمان، ان کی حیا اور ان کی غربت، بس اسی وجہ سے وہ رشتہ نہیں مانگتے تھے۔ آخر کار کچھ صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اب تو رشتہ بھیج دو۔ دوستو پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے، ماحول میں ایک الگ سی روحانیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا۔ ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو صرف اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے باعث برکت ہونے والا تھا۔ وہ لمحہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا عقد نکاح میں بندنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی۔ وہ سینت، عبادت، حیا، صبر، تقوی اور اخلاق میں اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم عمری میں ہی ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ام ابیہا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پروان چڑھے۔ آپ کی بہادری، سچائی، علم، فہم اور دیانت داری سب کے لیے معروف تھی۔ غزوہ بدر، احد اور خندق جیسے معرکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت نمایاں رہی۔ دوستو وقت گزرتا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کئی صحابہ کرام نے نکاح کا پیغام بھیجا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار بڑی نرمی سے انکار کر دیتے اور فرماتے میں اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے محبت اور احترام تھا، لیکن غربت اور سادہ حالات کی وجہ سے وہ رشتہ بھیجنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، علی کیا تم کسی چیز کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ فرمایا، فاطمہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم اپنی چہیتی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے۔ محبت بھرے انداز میں پوچھا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی، شرم سے سر جھکا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ان کی خاموشی ہی رضامندی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ خاص مال و دولت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس صرف ایک زیرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی زیرہ مہر بنا دو۔ چنانچہ وہ زیرہ بیچ دی گئی اور اس کی قیمت میں کچھ اشیاء خریدی گئی، جن میں ایک سادہ سا بستر، مشکیزہ، چکی اور چند برتن شامل تھے۔ نکاح کی تقریب مسجد نبوی میں منعقد ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، اور پھر فرمایا، میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کیا مہر زرہ کے بدلے۔ سب صحابہ نے خوشی سے آمین کہی، مبارکباد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دے، ان کی زندگی کو برکت دے اور ان کے ذریعے پاکیزہ نسل عطا فرما۔ دوستو، جب رخصتی کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کرنے ان کے گھر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر انتہائی سادہ تھا، صرف مٹی کا فرش، ایک چکی، ایک مشکیزہ اور کچھ برتن، لیکن یہ گھر جنت کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ساتھ بلایا، ان کے درمیان بیٹھے اور پانی منگوا کر ان دونوں پر دم فرمایا اور دعا کی، یا اللہ ان دونوں کو برکت دے دے، ان کی اولاد کو برکت دے، ان کے درمیان محبت اور وفا کو قائم فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ تمہارے لیے دنیا کی بہترین بیوی ہے اور فاطمہ، علی تمہارے لیے بہترین شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سادگی، محبت اور روحانیت سے بھرپور تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن بھر چکی پیستی تھی، پانی بھر کر لاتی اور گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے، کھجور کے درختوں کی صفائی کرتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ بیوی کی دلجوئی ہو۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اگر تم اپنے ابو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادمہ مانگ لو تو تمہیں آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی، لیکن جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادمہ سے بہتر ہو؟ پھر فرمایا، ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہیں جسمانی اور روحانی طاقت دے گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عظیم ہستیاں پیدا ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جن کی نسل سے سادات کا سلسلہ جاری ہوا۔ دوستو، یہ نکاح تاریخ انسانیت کا سب سے بابرکت اور مثالی نکاح تھا۔ اس میں دولت نہیں، دکھاوا نہیں، صرف تقوی، اخلاص، محبت اور اللہ کی رضا تھی۔ یہ وہ گھر تھا جسے قرآن نے اہل بیت کہا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ فرمایا اور جسے جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو، اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔